الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ایمان والے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اس کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی اس کی نعمت ہے، سورج چاند اور ستارے بھی اس کی نعمتیں ہیں، آسمان و زمین بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، پھل اور پھول بھی اس کی نعمتیں ہیں، انسان کے جسم کے تمام اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، زبان، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ان میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ علیہ السلام کا رسول اور نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا جانا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ غرض یہ کہ ہم پر اللہ کی نعمتیں اور اس کے احسانات بے شمار ہیں، لا تعد ولا تحصى، نہ ہی ہم اللہ کی نعمتیں شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا احصاء اور اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد کو نور چشم بھی کہتے ہیں، لخت جگر بھی کہتے ہیں، رونق خانہ بھی کہا جاتا ہے اور بڑھاپے کی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد اگر واقعی اولاد ہو تو وہ آنکھوں کا نور بھی ہوتا ہے، دل کا سرور بھی ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا بھی ہوتا ہے، ان کے ہونے سے گھر کی ویرانیاں ختم ہو جاتی ہے اور ان کی جوانی والدین کے بڑھاپے کی لاٹھی بھی ہوتی ہے۔ بزرگوں، اولاد تو اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی خواہش اور تمنا ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوا کرتی ہے۔ اولاد کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اگر شادی کے چند سالوں بعد بچہ پیدا نہ ہو تو وہ باولے بن جاتے ہیں اور اولاد کے لیے ہر جتن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خود بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں سے بھی دعائیں کرواتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، تعویذات کراتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کہاوت ہے نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، تو جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ لوگ بھی اس کہاوت کے مطابق سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی جاہل پیر یا مکار عامل کے فندے میں پھنس گئے تو وہ ان کی جیب پہ خالی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کے پاس ایسے ایسے عملیات اور ایسے ایسے کام کرواتے ہیں کہ بسا اوقات تو ان کے دل سے ایمان بھی خالی کر نکالتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اولاد جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کریں، اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ یہ اولاد والی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی صحیح قدردانی کیا ہے
اس نعمت پر اللہ کا حقیقی شکریہ کیا ہے، وہ کیا حقوق ہیں، وہ کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں ہم پر لازم کیے ہیں۔ ان حقوق کو، ان فرائض کو، ان ذمہ داریوں کو جان کر ان کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بزرگوں، اولاد کے سلسلے میں کچھ فرائض، کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں تو وہ ہیں جن کو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اولاد کے پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے پہننے کے لیے کپڑوں کا نظم کرنا، ان کے رہن سہن کے لیے گھر کا انتظام کرنا، یہ وہ بنیادی حقوق ہیں، فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اسے پورا بھی کرتا ہے۔ لیکن اپنی اولاد کے لیے صرف اتنا ہی کر لینا یہ کوئی کمال کی اور بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا تو فضا میں اڑنے والے پرندے، جنگل میں رہنے والے درندے اور دیگر جانور بھی اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چڑیا بھی اپنے بچوں کی ان ضرورتوں کا انتظام کرتی ہے، اور جب تک وہ بچہ بذات خود اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، وہاں تک وہ چڑیا خود دانا چن کر اور پانی لا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالے گی۔ تو اگر ہم بھی اپنی اولاد کی ان کھانے پینے اور رہنے سہنے کی بنیادی ضرورتوں کا انتظام کر کے یوں سمجھ کر فارغ ہو کر بیٹھ جاویں کہ ہم نے اولاد کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی، اپنے فرائض ادا کر لیے، ان کے حقوق ادا کر لیے، تو پھر ہمارے اور ان جانوروں کے درمیان کیا فرق رہے گا، کیا امتیاز باقی رہے گا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت، برتری اور شرافت عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، ہم نے انسان کو مشرف و معزز بنایا ہے اور اپنی ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہمیں انسان بنایا، بلکہ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید احسان ہم پر یہ بھی فرمایا کہ ہمیں مومن بنایا ہے، ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کی اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر بھی اور اپنی اولاد کے اندر بھی وہ خوبیاں، وہ اوصاف، وہ صفات پیدا کرنے کا اہتمام کریں جو ایک انسان اور ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک انسان کے انسان ہونے کے ناطے، ایک مومن کے مومن ہونے کے تعلق سے، ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی نسبت سے جو خوبیاں، جو اوصاف، جو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، ہم خود اپنے اندر بھی اور اپنے اولاد کے اندر بھی پیدا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آخرت کی آگ سے بچانے کا اتنا ہی اہتمام کرو، اتنی ہی فکر کرو جتنا اہتمام اور فکر دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کرتے ہو۔ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو پہلے تو چلا کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں نکل پاتا تو پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر دھکا دے کر زبردستی سے نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو دنیا کی معمولی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی نصیحت کرنے اور چلانے پر اکتفا نہیں کرتے ہو، تو پھر آخرت کی وہ آگ جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس آگ سے بھی اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے صرف زبانی نصیحت کر دینا، ہدایت دے دینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کی طرف، اس کی فکر اور اس کی قرن اس طرح نہ ہو جس طرح کہ اگر دہکتی ہوئی آگ کی طرف آپ کا بچہ بڑھ رہا ہو اور آپ جب تک لپک کر اس کو پکڑ نہیں لیتے ہو آپ کو چین نہیں آتا ہے، سکون نہیں آتا ہے، اس طرح کی فکر، قرن اور طرف یہاں آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ احادیث مبارکہ کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی
اولاد کی تعلیم و تربیت کے اہتمام کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی بھی باپ اپنے اولاد کو حسن ادب اور اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر گفٹ اور ہدیہ نہیں دے سکتا۔ ایک باپ کی طرف سے اپنے اولاد کے لیے حسن ادب اور اچھی دینی صحیح تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی بھی چیز گفٹ اور ہدیہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، کہ آدمی کا اپنے گھر والوں کو حسن آداب اور اچھی تعلیم و تربیت دے کر حسن اخلاق سے مزین کرنا، آراستہ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں ایک سا صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے، بہتر ہے، بڑھ کر ہے۔ بزرگوں، اپنی اولاد کو دینی صحیح تعلیم و تربیت دے کر صحیح عقائد، اعمال حسنہ، اخلاق فاضلہ و حسنہ سے آراستہ و مزین کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہو، قسم قسم کے بہترین کپڑے پہناتے ہو، اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہو، اسے شہر در شہر ملک در ملک گھمانے کے لیے لے جاتے ہو، اور اگر آپ کا بس چلے تو آسمان کے چاند تارے توڑ کر بطور کھلونا ان کی گود میں رکھ دو، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اولاد کی دینی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو یوں سمجھو کہ آپ نے اپنے اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ آپ یہ بات نہیں جانتے کہ آپ کا پیدا ہونے والا یہ بچہ آپ کی صحیح تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک مثالی مسلمان بن سکتا ہے، حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے، عالم دین بھی بن سکتا ہے، خادم اسلام بھی بن سکتا ہے، داعی ایمان بھی بن سکتا ہے، راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا عابد بھی بن سکتا ہے، اللہ کے سامنے گر گرانے والا ظاہر و پارسا بھی بن سکتا ہے۔ لیکن یہی بچہ اگر آپ نے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا، اس کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں کی، تو بشکل انسان حیوان بھی بن سکتا ہے، چلتا پھرتا شیطان بھی بن سکتا ہے، باغی دین و ایمان بھی بن سکتا ہے، چور ڈاکو شرابی کبابی قاتل و غارت گر بن کر بھی دنیا کے سامنے آ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جو بچہ صحیح تعلیم و تربیت سے محروم رہتا ہے وہ حقیقتاً یتیم ہوتا ہے۔ یتیم صرف وہ بچہ نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، بلکہ وہ بچہ بھی یتیم ہے جو کسی دردمند مربی کی تربیت سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے کسی باخدا عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ دلیلا ان الیتیم هو الذی تلقا له اما تخلت او ابا مشغولا، کہ حقیقت میں وہ بچہ یتیم کہلانے کے قابل نہیں ہے جس کے والدین اسے دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہوں، بلکہ حقیقت میں تو وہ بچہ یتیم کہلانے کے قابل ہے جس کو ایسے والدین ملے ہو، جس کو ایسے ماں باپ ملے ہو جو دنیا میں زندہ ہو لیکن اس کی تعلیم و تربیت سے غافل ہو، لاپرواہ ہو، بے توجہ ہو۔ تو حقیقی یتیم وہ بچہ نہیں ہے، تو حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جو ماں باپ کی شفقت، ان کی توجہ اور ان کی تعلیم و تربیت سے محروم رہتا ہے۔ ایسا بچہ جب جرائم کی دنیا میں، گناہوں کی دنیا میں، کرائم ورلڈ میں قدم رکھ دیتا ہے اور چور ڈاکو شرابی کبابی اور قاتل و غارت گر بن کر دنیا کے سامنے آتا ہے تو اس کے ان گناہوں میں اس کے متولیان، اس کے ذمہ داران، اس کے سرپرست اور اس کے والدین بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس کے اچھے اخلاق کا اہتمام نہ کیا، اچھے اخلاق نہ سکھائے اور اس کی تعلیم و تربیت کی طرف کما حق توجہ نہیں دی۔ قربان جائیے اور ہزاروں بار قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ معلم کامل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کتنی پتے کی بات ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضہ فتقطع یدہ او یسرق الحبل فتقطع یدہ، کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی مار پڑے ایسے چور کے اوپر جو انڈا چراتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔
میرے بھائیوں، اسلام کے اندر چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ضرور ہے، لیکن انڈے اور رسی جیسی معمولی چیزوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے۔ ہاتھ تو بڑی بڑی اور قیمتی چیزوں کی چوری کرنے کے اوپر کاٹا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بچہ چوری کی ابتدا تو بسا اوقات انڈے اور رسی جیسی معمولی چیزوں سے کرتا ہے، لیکن جب متولیان کی طرف سے، اس کے سرپرستوں کی طرف سے، اس کے ذمہ دار اور والدین کی طرف سے اس چوری کے اوپر اس کو روکا نہیں جاتا، اسے چھوٹا اور معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس چھوٹی چوری کے اوپر تنبیہ نہیں کی جاتی، تو پھر یہ چوری کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ بڑی بڑی اور قیمتی چیزوں کی چوریاں کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ عین اس حدیث کے مطابق واقعہ بھی پیش آ چکا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو گزرا ہے، نام اس کا سلطانہ تھا۔ امیروں کا مال لوٹتا تھا اور غریبوں کے اوپر تقسیم کرتا تھا، امیروں کے مال کو لوٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ چوری کے کیس میں، ڈکیتی کے کیس میں، الزام کے اندر اس کو گرفتار کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ انگریز حکومت تھی، انگریز کورٹ کے اندر اس کا کیس چلا، انگریز جج نے اس کی پھانسی کا حکم سنایا۔ بہت بڑا ڈاکو تھا، بڑی بڑی ڈکیتیاں کی تھی، خون کیے تھے، مردر کیے تھے۔ اس مرتبہ گرفتار ہو گیا تو اس کے خلاف پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ جب اسے پھانسی کے لیے تختہ دار پر لے جایا گیا تو معمول اور قانون کے مطابق اسے اس کے آخری خواہش اور تمنا کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس نے کہا میری آخری خواہش میری والدہ کی ملاقات کرنا ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے مل لوں۔ اس کی خواہش کے مطابق، اس کی تمنا کے مطابق اس کی والدہ کو طلب کیا گیا، بلایا گیا۔ جب اس کی والدہ آ گئی تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اپنا کان میرے منہ سے قریب کیجئے، نزدیک کیجئے، ایک ضروری بات میں آپ کے کانوں میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی والدہ نے اپنا کان اپنے اس بیٹے ڈاکو کے منہ سے نزدیک کیا تو اس نے اپنے دانتوں سے اپنی والدہ کے کان کو کاٹ لیا۔ اس سے پوچھا گیا اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب کیا کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، ایک انڈا چرا کر لایا تھا، میری والدہ نے اس وقت مجھے نہیں روکا، مجھے متنبہ اور چوکنا نہیں کیا۔ اگر میری والدہ نے اس وقت مجھے چوکنا کیا ہوتا، مجھے ٹوکا ہوتا، مجھے تنبیہ کی ہوتی، تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا اور نہ ہی آج تختہ دار پر ہوتا۔ اس وقت میری والدہ نے یہ پوچھنے کے بجائے کہ بیٹا یہ انڈا کہاں سے لایا، مجھے پکا کر کھلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے چل کر میں اتنا بڑا ڈاکو بن گیا اور آج میں تختہ دار پر موجود ہے، مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ بزرگوں، یہ بات حقیقت ہے کہ کسی چیز کی ابتدا تو بسا اوقات بہت چھوٹی ہوتی ہے، بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن جب اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اسے چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، تو وہ بہت بڑی بن جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پانی کے قطروں کو جمع کیا جاتا ہے تو ایک دن وہ دریا اور سمندر بن جاتا ہے، مٹی کے ذرے آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک دن ہمالیہ جیسا پربت تیار ہو جاتا ہے، بنولے پر محنت کی جاتی ہے تو شاہانہ لباس بن جاتا ہے، بیجوں کی نگہداشت، حفاظت اور نگرانی کی جاتی ہے تو وہ گل بن کر گلشن کو معطر کر دیتے ہیں، جب ستارے اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہ کہکشاں بن جاتا ہے، موتی پروئے جاتے ہیں تو وہ حسینوں کے گلے کی مالا تیار ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے کر ان بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ ایک دن مفسر بن جاتے ہیں، محدث بن جاتے ہیں، فقیہ بن جاتے ہیں، امت کے قائد و پیشوا بن جاتے ہیں، امت کے رہنما بن جاتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے عابد، زاہد و پارسا بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر چنگاری کو نہ بجھایا جائے تو وہ آگ اور شعلہ بن کر خرمن کو بسپ کر دیتی ہے، خضرو جھاڑیوں کو، درختوں کو نہ کاٹا جائے تو وہ ایک خوفناک جنگل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، دریا سے رسنے والے ٹپکنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو وہ ایک دن سیلاب بلا بن کر بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے،
معاشرے میں, सोसाइटी में, समाज में पाई जाने वाली गलाजतों को, खराबियों को, बुराइयों का सद्देबाप न किया जाए तो वो एक दिन अज़ाब खुदा बनकर टूट पड़ती है। अगर बच्चों की सही तालीम और तरबियत का एहतमाम न किया जाए तो वो एक दिन चोर, डाकू, शराबी, कबाबी, कातिल और गारतगर बनकर दुनिया के सामने आते हैं और माँ बाप की इज्जत और आबरू की धज्जियां उड़ा देते हैं। बुजुर्गों, ये बात याद रखिए, नस्लों में दीन तरबियत से आता है, नस्लों में दीन तालीम से आता है। मुआशरे के सलाह और फसाद की असल मुहर्रिक माँ है। मुआशरे के बनने और बिगड़ने का पूरा मदार माँ के ऊपर होता है। जिस तरह फूलों के बगैर बाग बेरंगो बू नजर आता है, इसी तरह उम्दा तरबियत और खूबसूरत परवरिश के बगैर बच्चे और औलाद नासमझ और गंवार रहती है। बच्चे तो फूलों की तरह बिल्कुल नाजुक होते हैं, हसास होते हैं, खूबसूरत होते हैं। उनकी परवरिश और देखभाल उतनी ही मेहनत तलब और मुश्किल होती है जितनी कि एक बाग की देखभाल मुश्किल और मेहनत तलब होती है। नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है कि आज तक जितनी भी तारीख साज शख्सियतें गुजरी हैं, उनका माजी और हाल उनकी माओं का फैज है। आज तक दुनिया में कौमी एतबार से, मिल्ली एतबार से, दीनी एतबार से तारीख रकम करने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं, वो उनकी माओं का फैज है। उनके माजी के कारनामे भी, उनके हाल के कारनामे भी उनकी माओं की मेहनत का नतीजा है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज माओ को पता नहीं कि हमें अपनी औलाद को कैसे चलाना है। हालांकि औलाद का पहला मदरसा मां की गोद होती है और यह बच्चे का वो जमाना होता है, बच्चे की वो जिंदगी होती है जिस जिंदगी में बच्चे का दिलो दिमाग स्लेट की तरह बिल्कुल साफ व शफाफ और कोरा होता है। इस जमाने में बच्चा जो भी अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुनता है, उसके दिलो दिमाग के ऊपर नक्श हो जाता है और साल हर साल तक उन चीजों का उनके दिलो दिमाग से मिटाना, खत्म करना दुश्वार और मुश्किल हो जाता है। बचपन की तालीम तो औलाद के लिए नक्श अलल हजर होती है। जैसे पत्थर पर लिखे हुए को मिटाना, खत्म करना यह मुश्किल होता है, दुश्वार होता है, इसी तरह बचपन में बनी हुई आदतों को खत्म करना, मिटाना मुश्किल होता है। बुजुर्गों, जो सबक कुरान करीम ने माँ बाप को दिया है कि इन बुनियादों पर अपने औलाद को खड़ा करो, अगर उन बुनियादों पर औलाद को खड़ा न किया जाए तो फिर न तो दुनिया का माल और दौलत उन्हें सुखी कर सकता है और न ही दुनिया की डिग्रियां उन्हें सूख दे सकेगी। कुरान करीम के पारा नंबर 21 की सूरह लुकमान का रुकू नंबर 2, हर माँ बाप को जबानी याद होना चाहिए और सिर्फ इतना ही नहीं कि जबानी याद होना चाहिए बल्कि तर्जमा और तफसीर के साथ वो याद होना चाहिए। इसमें अल्लाह तबारक व तआला बतला रहे हैं कि नस्लों की तरबियत की बुनियादें क्या है, औलाद की तरबियत कैसे की जाए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं, या बुनैया, प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को साझी मत बनाना, अल्लाह के साथ किसी को भागीदार मत बनाना। इसलिए कि अल्लाह एक है, वही कारसाज है, उसके सिवा कोई कारसाज नहीं है, उसके बगैर कोई कामों को बनाने वाला नहीं है, उसके सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। वही सबको औलाद देने वाला है, वही सबको रोजी तकसीम करने वाला है, वही सबका खालिक है, वही सबका मालिक है। ये वो पहला सबक है जो हर माँ बाप को अपने हर बच्चे को सिखाना चाहिए, देना चाहिए। हदीस में आता है कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो उसके सामने अल्लाह अल्लाह इतना बोलो कि जब वो बच्चा जबान खोले और बोलना सीखे तो पहला लफ्ज अल्लाह बोलो। अम्मी ना बोले, अब्बू ना बोले, दादा दादी ना बोले, बल्कि उसके सामने अल्लाह अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते जाओ और इतना कहो कि जब वो जबान खोले और बोलना सीखे तो पहला लफ्ज उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह निकले। ये वो पहला सबक है जो हर माँ बाप को अपने औलाद को सिखाना चाहिए। तौहीद का सबक, अल्लाह की वहदानियत का सबक, अल्लाह के एक होने का सबक, यह हर माँ बाप को सबसे पहले अपनी औलाद को सिखाना चाहिए कि बेटा अल्लाह एक है,
वही माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वही मसजूद है, उसके सिवा कोई सजदे के लायक नहीं है। वही रज़्ज़ाक है, उसके सिवा कोई रोजी देने वाला नहीं है। वही सबको औलाद देने वाला है। वही मुतसर्रिफुल उमूर, कामों को बनाने वाला है, उसके सिवा कोई कामों को बनाने वाला नहीं है। वही सबका खालिक है, वही सबका मालिक है, वही सबको जिलाने वाला है और वही सबको मारने वाला है। या बुनैया, प्यारे बेटे, इसलिए ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को भागीदार मत बनाना। पैगंबर खुदा हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उनकी मौत का वक्त आया, इद हदर याकूब अल मौत, पहले सिपारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान फरमाया है। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो अपने बेटों को इकट्ठा करते हैं, अपने बेटों को जमा करते हैं और पूछते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, ए मेरे बेटो, तुम मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि जिन बेटों से ये पूछा जा रहा है, जिन बेटों को ये वसीयत की जा रही है, वो बेटे कौन हैं? ये वो बेटे हैं जिनका बाप याकूब अल्लाह के नबी हैं, जिनके दादा इसहाक अल्लाह के नबी हैं, जिनके दादा भाई इस्माइल अल्लाह के नबी हैं, जिनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। और सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि अबुल अंबिया है, सारे नबियों के बाप है। और सिर्फ अबुल अंबिया ही नहीं बल्कि खलीलुल्लाह भी अल्लाह के खलील है, अल्लाह के जिगरी दोस्त है। और जिन बेटों से ये पूछा जा रहा है, जिन बेटों को ये वसीयत की जा रही है, खुद उन बेटों के अंदर भी एक बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जिनकी परवरिश ही तौहीद के साये में हुई, जिनकी नशोनुमाही नबूवत के घराने में हुई। 3-3, 4-4 पुश्तों से नबूवत चली आ रही है और आगे भी नबी पैदा होने वाले हैं। ऐसे बेटों से, ऐसे बेटों के मुतालिक कोई शक व शुबा हो सकता है कि ये बेटे मेरे बाद अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करेंगे, भूतों की परस्तिश करेंगे। लेकिन जब उनके वालिद दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, वफात का वक्त आया, तो उनके वालिद को फिक्र है। तो किस बात की फिक्र है? इसी बात की फिक्र है, मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बेटे मेरे बाद किसकी पूजा करेंगे, मेरे बाद किसकी परस्तिश करेंगे, मेरे बाद ईमान के तकाजों को पूरा करेंगे या नहीं, मेरे बाद ईमान के ऊपर कायम रहेंगे या नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि इसके अंदर हर मुसलमान के लिए बड़ी इबरत और मौइज़त का सामान है कि उसे कभी भी अपने वालिद के, अपने औलाद की तरफ का, अपने औलाद की दीनी कैफियत से गाफिल नहीं होना चाहिए। सैकड़ों साल पहले पेश आने वाले इस वाक़ये को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नाजिल फरमाकर हजरात सहाबा को और हजरात सहाबा के वास्ते से क़यामत तक पैदा होने वाले हर इंसान को यह सबक दिया है कि जब वो दुनिया से जा रहा हो तो उसे अपने औलाद के सिलसिले में किस बात की फिक्र करनी चाहिए। जब वो दुनिया से अपनी हयात में भी, अपनी जिंदगी में भी, और जब दुनिया से जा रहा हो उस वक्त भी अपनी औलाद के सिलसिले में माल और दौलत की नहीं, जमीन जायदाद की नहीं, बल्कि इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे ये बेटे मेरे बाद किसकी पूजा करेंगे, मेरे ये बेटे किसकी इबादत करेंगे। क्या जिस ईमान के ऊपर अभी वो है, ईमान के ऊपर कायम रहेंगे या नहीं, ईमान के तकाजों को मेरे बाद पूरा करेंगे या नहीं, इस बात की फिक्र करनी चाहिए। हमारे इस पुरफितन दौर के अंदर जबकि ईमान और इस्लाम से सरगशा करने वाली, ईमान और इस्लाम से निकालने वाली चीजें बेइंतहा हो गई है, कसरत के साथ हो गई है। इस्लाम मुखालिफ ताकतें पूरी कुव्वत और ताकत के साथ और तमाम असबाब वसाइल का इस्तेमाल करके इस बात की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमान बच्चे इस्लाम से निकल जाएं। इस बात की मेहनत कर रहे हैं कि मुसलमान बच्चे ईमान से महरूम हो जाएं। जमाने भर के जराए इबलाग, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तमाम के तमाम मीडिया इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इबलाग, जराए इबलाग इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि मुसलमान बच्चे ईमान से निकल जाए, उनकी ईमानी दौलत को हम छीन लें। और अब तो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक स्कूलों के अंदर भी ऐसी बुक्स और ऐसी किताबें नाखिले निसाब की जा रही हैं जिन किताबों के अंदर हमारे मुसलमान बच्चों को शिर्क व कुफ्र के पाठ पढ़ाए जाएं। हर तरफ ईमान के कज़्ज़ाक़, ईमान के लुटेरे हमारे मुसलमान बच्चों के ईमान की टाट में घाट लगाए हुए बैठे हैं कि किस तरह उनका ईमान सल्ब कर लिया जाए, छीन लिया जाए। ऐसे पुरफितन दौर के अंदर हमें औलाद की किस कदर, हमारे औलाद के ईमान और इस्लाम की किस कदर फिक्र करनी चाहिए, ये आप हजरात अंदाजा लगा सकते हैं।
یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے 7 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ بھروچ جیسا مردوم خیز علاقہ جو علم کا مرکز ہے، علماء کا مخزن ہے اور جگہ جگہ پر مدارس قائم ہے، ایسے علاقوں کی بچیاں، مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ شادی کر کے مرتد بنے گے، کسی نے سوچا بھی تھا؟ لیکن محنتیں ایسی ہو رہی ہے، اندر گھس کر محنتیں ہو رہی ہے اور ہماری مسلمان بچیوں کے ایمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہر باپ کی، ہر ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر وقت اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ متعلق کرے، جوڑ دیں۔ اسلام کبھی بھی عصری تعلیم کا مخالف نہیں رہا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام کبھی بھی دنیا داری کا بھی مخالف نہیں رہا ہے اور عصری تعلیم کا بھی مخالف نہیں رہا ہے۔ اسلام اس دنیا داری کا مخالف رہا ہے جس دنیا داری کے حصول کے لیے انسان اپنے دین کو قربان کر دے، مومن اپنے ایمان کو قربان کر دے، اور اس عصری تعلیم کا مخالف رہا ہے جس کے حصول کے لیے ایک مومن اپنے ایمان کا نذرانہ پیش کر دے۔ ایسی عصری تعلیم سے اسلام نے مخالفت کی ہے، ورنہ ہمیں ڈاکٹر چاہیے، ایسے ڈاکٹر چاہیے جو مسلمان ہو، جس کا جذبہ ایمانی ہو، خدمت کے جذبے سے ڈاکٹری کرے۔ ہمیں وکیل چاہیے، ہمیں جج چاہیے، لیکن ایسے چاہیے جو مسلمان ہو، اپنی فکر اور ذہنی اعتبار سے بھی مسلمان ہو۔ ایسے ڈاکٹر چاہیے، ایسے وکلا چاہیے، ایسے جج چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اس پرفتن دور کے اندر کہ ہر ماں باپ اپنے اولاد کے ایمان و اسلام کی فکر کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ توحید کا مسئلہ، ایمان کے اوپر اپنے بچوں کو باقی رکھنا، یہ بہت مشکل بن گیا ہے، یہ مشکل سے مشکل بنتا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کے ایمان و اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔